السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. آیت 35 سورہ یونس. قل هل من شرکائکم، ان مشرکین سے پوچھئے بریکٹ کلوز، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ ودن بریکٹ یقیناً تمہارے کسی معبود نے ایسا نہیں کیا، اس لیے بریکٹ کلوز کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے یہ بیکار ہے. نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. پھر انہوں نے کس طرح سے معبود بنایا ہوا ہے نا، کیسے ان کی پوجا کی جا رہی ہے آنکھیں بند کر کے. دیکھیں خالق کی ضرورت کیوں ہوتی ہے مخلوق کو، یعنی مالک کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے کام سنوارتا ہے، ان کی مشکلیں آسان کرتا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے نا اس کے ساتھ وابستہ. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کسی خالق نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر خالق کی سب سے بڑی جو شان ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ رہنمائی کرتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ان کے معبود ایسی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو تمہارے اندر عقل ہے، اور جو تمہیں راہ ملی ہوئی ہے، یہ جو راہ دکھائی گئی ہے نا، یہ راہ کس نے دکھائی ہے؟ اللہ نے دکھائی ہے. اللہ نے دکھائی ہے، تمہارے معبودوں نے نہیں دکھائی. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہتے ہیں نا افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے. یعنی جس نے تمہاری رہنمائی کے لیے اتنا زبردست اہتمام کیا، عقل شعور تمہیں دی، فطرت دی، یہ صلاحیتیں آنکھ کان دل دماغ دیے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، کائنات میں تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں بکھیر دی، رہنمائی کے لیے بہترین ارینجمنٹ کیا. اس نے یوں سمجھے 100% ارینجمنٹ کیا تمہیں راہ دکھانے کے لیے. تو اور وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو فالو کیا جائے، یا یہ لوگ کہ جنہوں نے کخ بھی کچھ نہیں کیا، تنکا نہیں توڑا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تم نے ایک نام نہاد فرضی قسم کے معبود بنائے اور بنا کر تم نے ان کو معبودوں کا درجہ دے دیا، خود اللہ نے وہ بھی نہیں بتایا. تو یہاں پہ پوچھتے فما لکم، آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی کس غرض سے تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ہے توفیقیں دینے والا، اس کو چھوڑ کر ایسے نکمے معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہاری عقل کیسے الٹے فیصلے کرواتی ہے تم سے؟ پھر ہو گئی بات. آیت نمبر 36. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا. یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی ان میں سے کون لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں حق کے بجائے؟
یہ مشرک جن کے نام نہاد فرضی قسم کے معبود ہیں، خود گڑے ہیں، لوگوں نے گھڑ کے ان کو دے دیے، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں اصل میں یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ جو زن کا لفظ ہے نا، یہ علم، یقین، حق کی ضد کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے زن، یعنی ایک طرف کون سے الفاظ آئے؟ علم ہے، یقین ہے، حق ہے، اس کے اپوزٹ لفظ آتا ہے زن۔ مراد کیا ہے کہ یہ لوگ صحیح علم کے باوجود حقیقت، لائٹیں پیچھے سے آن کریں پلیز، حق کے باوجود، صحیح حق کے باوجود، یقین والے علم کے باوجود، روشنیوں کے باوجود کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ زن کے پیچھے چل رہے ہیں، ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں، تکے چلا رہے ہیں، گمان۔ اللہ کہتے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی اتنا بودا گمان ہے۔ قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے تو ہمیں شرک کی بے شمار مثالیں اللہ نے دی ہیں۔ وہاں پہ ایک مثال یہ دی کہ جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، گھر میں کہیں پہ بھی لگا ہو، آپ ایسے ایک انگلی سے کرتے ہیں وہ سارا لپٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شرک ایسا ہے۔ مشرکوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر ناک پہ ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے۔ کسی چیز کے اوپر مکھی بیٹھ کر اس کو کھانے کی چیز کو لے کر اڑنا چاہے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے کہ کھانا نہ لے کے جاؤ ہمارا، مکھی نے کیا لے جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمان اور حق دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے حق کا راستہ چھوڑ کر گمان کے راستے کو اختیار کیا، زن کو اختیار کیا، اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی نا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی عمارت، اپنی بلڈنگ جو بنائی تھی وہ ریت کے اوپر بنائی تھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں ان کے لیے دھمکی بھی ہے، آگے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ حقیقت سے آنکھیں بند کر کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ بات دیکھیں کہ یہ جو قرآن نے حال بیان کیا ہے نا، یہ ان کی اکثریت کا حال بیان کیا ہے، سب کا نہیں ہے۔ اکثریت اس راستے پر چل رہی ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے بھی ہیں، جو سوچ سمجھ کر حق کی پیروی کرنے والے بھی ہیں، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں ان کے اندر۔ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ آیت نمبر 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے within bracket پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے بریکٹ کلوز، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان within bracket پیشن گوئیوں کی بریکٹ کلوز کے جو اس کے پہلے سے موجود ہیں، اور یہ قانون الہی کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم کفار کا ایک مطالبہ پڑھ کر آئے تھے، اس شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا یاد کیا ہوا آپ نے اس لیسن کو، کہ اس قرآن کو نہیں مانیں گے، اس میں کوئی ترمیم کر دو یا کوئی نیا تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے کے بعد ان کو مزید واضح کیا کہ یہ جن باتوں سے چڑھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں جن سے یہ مزید چڑھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اسی مضمون کو ایک نئے اینگل سے لیا اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صراط مستقیم پر ہیں، حق پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا سے پرے ہی پرے
گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہو. ایسی چیز نہیں ہے قرآن. گھڑی نہیں گئی، لکھی نہیں گئی، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ان پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے موجود تھی. یہ پیشن گوئیاں کہاں موجود تھی؟ پہلی کتابوں میں موجود تھی. پہلے آسمانی صحیفوں کے اندر یہ پیشن گوئیاں موجود تھی. قرآن دین کے معاملے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں ان پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے جو پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ کوئی گھڑ کے نہیں پیش کیا گیا قرآن کے، نعوذ باللہ اللہ کو سائڈ پہ رکھ لیا گیا اور پھر اس کو گھڑ لیا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مزید کیا ہے؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب تفصیل بیان کرتی ہے. تفصیلی چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. کس چیز کی؟ کتابی. تفصیل الکتابی، کتاب کی. کتاب یہاں مراد قانون کے سینس میں آتا ہے، قانون الہی. کیونکہ کتاب تو آلریڈی کتاب ہے نا، قرآن تو کتاب ہے ہی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے؟ تفصیل الکتابی، کتاب کی تفصیل ہے قرآن میں. قانون اور شریعت اس سے مراد ہے کتاب سے. یہاں پر اخلاقی عبادات مراد ہے. یہاں پر مطلب کیا ہے کہ دین ابراہیمی کے جن حکموں سے آپ واقف ہیں یہ اسی کی مزید تفصیل ہے. یعنی کوئی نیا دین نہیں ہے. دین ابراہیمی کے احکامات کو اللہ نے یہاں مزید ڈیٹیل سے نازل کیا ہے. یہ ایسا ہی صحیفہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام پر نازل ہوا تھا. ایسے ہی یہ صحیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اب اس دنیا میں ہدایت کا سلیبس بک، ہدایت کی سلیبس بک کیا ہے؟ قرآن ہے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کدھر سے آیا ہے؟ ہدایت کا یہ نسخہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آیا. اتنی بڑی چیز ہے یہ. تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو بھی قرآن کی پیروی کرے وہ یہ سوچ کر کرے کہ یہ کسی عام شخصیت کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو ہم اس انداز میں لینے والے بنے. آیت نمبر 38. ام یقولون افترا، کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس شخص نے خود گھڑ لیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم سچے ہو کس چیز میں؟ اس دعوے میں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، لکھ کر لائے ہیں خود ہی اپنے جی سے، لوگوں سے پوچھ پاچھ کے. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی لکھ کر لے آؤ. ایک سورت لے آؤ تم بھی اس جیسی لکھ کر، اور اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو. گویا پچھلی آیت سے اس کو کنیکٹ کیجیے 37 سے. ہم تو وہاں پڑھ کر آئے نا کہ یہ تفصیل ہے کتاب کی، پچھلے کتابوں کی کنٹینیوشن ہے، یہ لیٹسٹ ورژن ہے، رب العالمین کی جانب سے آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، لیکن اگر تم اسے رب العالمین کی کتاب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تم اسے حق کی کتاب نہیں سمجھتے، اس کے مضامین کو، اس کے اسلوب کو بیان نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت شان والا کلام نازل ہو، یہ تم نہیں مان دینا. سمپل سی بات ہے، قرآن نے چیلنج دے دیا. تو تم کیا کرو، یہ تو پورا قرآن لے کر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں کہتے ہیں کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، اس کلام جیسی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی اگر ایک کام تمہارے دعوے کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے کر سکتی ہے تو تمہارے لیے تو بہت آسان ہے. ادب اور لٹریچر تو تمہاری تو زبان دانی پر تمہیں، اپنے خود زبان دانی پر تمہیں ناز ہے. بچے کو ناز ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شعر اور شاعری میں ان کے بچے اپنی
عام بات بھی بہترین شاعری کے انداز میں بولتے تھے، حافظے اتنے مضبوط. تو جاؤ جا کے لے آؤ. اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک جگہ کہا کہ پورا قرآن لے آؤ، اچھا نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو پھر ایک صورت لے آؤ، اور پھر صرف تم اکیلے نہ کر کے لاؤ. بدعوا من استطعتم من دون اللہ، جس کو چاہو، شاعروں کو، دیپوں کو، ساحروں کو، کاہنوں کو، جنوں کو، بھوتوں کو، چڑیلوں کو، ڈائنوں کو، شیطانوں کو، معبودوں کو، جن کو بلا سکتے ہو جاؤ بلاؤ، لے آؤ، ہیلپ لے لو سب کی. اس موقع پہ تو انہیں آنا چاہیے نا. کیوں؟ ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس موقع پر اپنی عزت نہیں بچائیں گے تو پھر کس موقع پر اپنی عزت کوئی بچا سکتا ہے؟ اس موقع پر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ قرآن کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، نبی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آئے نہ، نکلے نہ میدان میں، آ جاؤ لے آؤ. اتنا نازک موقع تو کبھی بھی نہیں آیا کہ جس میں تمہارا آبائی دین اتنا خطرے میں پڑا ہوا ہو. جاؤ اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا لیسن ہم لیں گے کہ یہ جو قرآن نے چیلنج دیا، ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا. 1400 سال سے بے شمار کوششیں ہوتی رہی، لوگوں نے کچھ نہ کچھ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو پیش کیا گیا نا، وہ اپنی موت آپ مرتا چلا گیا. نہیں، اس میں نہیں کی رد و بدل. قرآن کے پیرالل انہوں نے جو کلام بنانے کی کوششیں کی، وہ کیا ہوا؟ اس کو کبھی بھی، یعنی آپ سمجھے کہ کوئی چند سو، چند ہزار لوگوں سے زیادہ وہ بات آگے نہیں جا سکی. وہ اپنی موت آپ مر گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی بھی اب تو جب ہم دنیا، یہ انٹرنیٹ کے بعد دنیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے نا، بہت کلوز ہو گیا، ہم ایک مٹھی کی طرح ہو گئے پوری دنیا. اکثر آپ سنیں گے بھی کہ جی یہ جو ہے نا نیو قرآن کے نام سے بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. ای میل آ رہی ہے آپ کو، ڈاکومنٹس آ رہے ہیں PDF میں، یہ دیکھیں نیو قرآن ہے، نیو قرآن. آپ دیکھیں گے تو بالکل ڈفرنٹ چیز وہ بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایسی چیزوں کو بالکل اگنور کیا کریں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. پہلی بات، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود دیا، کسی بندے کے اوپر چھوڑا ہی نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایک بات. دوسری بات، یہ قرآن کا چیلنج 3 جگہوں کے اوپر آیا ہے جس میں اللہ نے کہا فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو تم کر ہی نہیں سکتے. بچوں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ کر سکتے ہی نہیں. اگر کوئی بنا بھی رہا تو بناتے رہنے دیں، بجائے ہم اسے پروموٹ کریں، بجائے ہم لوگوں کے اندر اس کو شیئر کریں. دیکھو جی دیکھو، وہ نیو قرآن کے نام سے ایک نیا ورژن آ گیا ہے اور پھر اس کو ڈس لائک کرو، اس کو فلاں کرو. اس کو اپنی موت آپ مرنے دیں، اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، اس کو وہیں پہ ہی چھوڑ دیں، اس کو وہیں پہ ہی دفن کر دیں، وہ خود ہی مر جائے گا. وہ قصہ کہانی وہیں پر ہی ختم کر دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 39. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ودن بریکٹ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بریکٹ کلوز. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. یہ اصل وجہ تکذیب کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا. کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ یعنی قرآن کی مخالفت کی کوئی ریزن ہوگی نا. حق کو چھوڑ کر زن کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں اتنی شدت کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں چاہیے، کچھ اور لے آؤ، کچھ اور لے آؤ، مان لیں گے. ایسا کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ قرآن کے دلائل ان کے اوپر واضح نہیں ہے؟ قرآن کی حقانیت کا ان کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ قرآن اپنے جھٹلانے کے حوالے سے، کہ جو بندہ قرآن کو جھٹلائے گا، پھر جو اس کا انجام ہوگا، پھر جو اس کی سزا ہوگی، وہ ان کے علم کی گرفت میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے اس چیز کو. ان کی مت ماری گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ عذاب ان کے سامنے ابھی آیا نہیں ہے، لہٰذا یہ بے خوف ہیں،
اور بار بار مطالبہ کرتے ہیں اچھا جس عذاب کی آپ خبر دے رہے ہو جاؤ اس عذاب کو لے آؤ، اس کا کوئی نمونہ دکھا دو۔ بہرحال یہاں پر ہم کیا جانیں گے کہ ان کے انکار کی وجہ ان کی بے خوفی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی بے خوفی ہے جس نے ان کو غیر سنجیدہ بنا دیا اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو قرآن کی حقانیت کا علم نہیں ہے، علم ہے، لیکن یہ جو پچھلی قوموں نے طریقہ اختیار کیا انہوں نے بھی سیم وہی طریقہ اختیار کیا، تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ آیت کو ذرا سمجھیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آ رہی، تعویل علم کی گرفت میں نہیں آ رہی، اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا نا، لہذا انہیں یقین نہیں آ رہا۔ لیکن ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی ابھی نتیجہ جھٹلانے کا ان کے سامنے نہیں آ رہا، لہذا یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ثبوت تو موجود ہے نا پچھلی قوموں کا، جب انہوں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا پھر ان ظالموں کا کیا انجام ہوا یہ تو پتا ہے نا ان کو، اور وہاں ان کے بچے بچے کو پتا کہ وہ ساری داستانیں، تو جب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا یہ بھی جان لیں گے، یہ بھی سمجھ لیں گے۔ آیت 40 وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ودن بریکٹ، تم مطمئن رہیے، تم مطمئن رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی ہیں جو نہیں مانیں گے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو قرآن کو مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ انسان کی نفسیات، پوری انسانیت کی ہسٹری، انبیاء کرام کے اوپر جو کلام اللہ کی طرف سے آتے رہے اس کی ہسٹری اللہ نے بیان کر دی کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی اللہ کا کلام لے کر آئے انبیاء کرام تو لوگوں نے 100% مان لیا، ایسا نہیں ہے، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ ودن بریکٹ اس لیے کہ یہ فسادیاں ہیں، بریکٹ کلوز، تیرا رب فسادیوں سے خوب واقف ہے۔ نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں نہ اس کلام کے اندر کوئی نعوذ باللہ کمی ہے، عیب ہے، خامی ہے، کسی چیز کسی لحاظ سے وہ کمی نہیں ہے، بے عیب کلام، انتہائی شان والا کلام آپ پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے بتانے میں بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہے، بہترین دے رہے ہیں، بہترین بتا رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، لوگوں کی حالت یہ ہے، ان کی فطرت یہ ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، تو جو نہیں مانیں گے ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ان کی طرف توجہ فوکس کیجئے جو مان رہے ہیں، اور یہاں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے دھمکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ایسے لوگ موجود ہیں کہ قرآن کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگ نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ موجود ہیں نا جو قرآن کو مان رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اب یہ چاہتے ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو مثال دیتی رہی بار بار، کہ جیسے لسی جب آپ بلوتے ہیں، دیکھا ہوگا یہ پروسیس، تو اس کے اوپر سے وہ جو چھاج نکلتا ہے، مکھن نکلتا ہے، مکھن نکالتے جاتے ہیں بلو 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 کی اینڈ تک کوشش ہوتی ہے کہ جتنا مکھن نکل سکتا ہے لسی میں سے وہ نکل آئے، اور باقی جو لسی ہوتی ہے وہ پھر یعنی اس طرح یوزفل نہیں ہوتی جو مکھن کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس حد تک بلو لیا جائے کہ ان میں سے جتنا مکھن، جتنی کریم نکل سکتی ہے ماننے والوں کی، اس کو نکال لیا جائے، اور باقی مفسدین کو جس طرح لسی الگ ہو جاتی ہے، پانی کی طرح ہوتی ہے نا، وہ الگ ہو جاتی ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ مفسد حق والوں سے بالکل الگ ہو جائے، بالکل نمایاں ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو وہ ربو کا عالم بالمفسدین، تیرا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے اور وہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ خوب چکھائے گا۔ آیت 41 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے عمل کی ذمہ داری سے تم بری ذمہ ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پہلے پچھلی آیت میں کیا کہا؟ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تم بے فکر رہو، تمہارا رب نام ماننے والے مفسدوں، ان کو کیا نام دیا نام ماننے والوں کو؟ مفسد، فسادی، ان سے واقف ہے۔ اور اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اگر آپ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے اعلان برات کر دیجیے، اعلان برات کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری تمہارے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو کسی طرح کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انہیں کیا کہیے کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو اعلان برات ہے نا، یہ اعلان برات صرف اعلان برات نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ رسول جب اعلان برات کر دیتا ہے قوم سے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اب عذاب آیا کہ آیا، آیا کہ آیا۔ یاد رکھیے کہ جب تک رسول اپنی قوم میں موجود ہوتے ہیں، رسول اللہ کی طرف سے ایک امان ہوتے ہیں قوم کے لیے، قوم امن میں ہوتی ہے، قوم پناہ میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی رسول کر دیتے ہیں اعلان برات کہ میں بری ذمہ، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، یاد رکھیے کہ قوم کی امان اٹھ جاتی ہے۔ اللہ امان کو، اس شیلڈ کو، جو شیلڈ اللہ نے اپنے عذاب اور قوم کے عذاب کے درمیان رسول کی شکل میں رکھی ہوتی ہے، جب رسول کو وہاں سے نکال لیتے ہیں تو پھر کوئی عذاب کسی بھی وقت متوقع ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے برات کا کلمہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ نے یہاں پر ان سے کہلوایا، بلکہ اس قوم کی زندگی میں سب سے نازک وقت یہی ہوتا ہے کہ اعلان برات ہو گیا، اب قوم کو سدھرنے کی آخری مہلت ہے اگر وہ مان جائے تو۔ آیت 42 وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ within bracket، اے نبی آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، بریکٹ کلوز، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جو اگرچہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر تسلی کے الفاظ کہ آپ کے اطمینان کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اس میں جو ہے نا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل اور شعور ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ہر وقت آپ کی باتوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جو آپ کی بات پر کان دھرتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ ساروں کا سارا جو اجڑ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ ہے، کوڑا کرکٹ کو تو ہم پہچانتے ہیں، حق والوں کو بھی ہم پہنچاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اپنی شامت عمل سے کون ہے؟ تو اس میں اسما، بہرے کہا اللہ نے ان کو، اللہ وہ بہرے نہیں تھے، کان ان کے 100% ٹھیک تھے، ان کی ساری جو کان کو سننے کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بیسٹ تھی ان کے پاس۔ یہ اندھے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کان ہوتے نا، ان کے دل کے اندر کان ہوتے ہیں، دل میں بھی کان ہوتے ہیں نا، اور کانوں کے اندر بھی دل ہوتا ہے کہ وہی سمجھے ان چیزوں کو، باتوں کو، وہ آپ کی باتیں سنتے مانتے، لیکن اب وہ نہیں مان رہے، تو اللہ کی سنت پھر تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اگر وہ لوگ کانوا لا یعقلون، اگر وہ عقل سے کام نہیں لیں گے تو اللہ بھی زبردستی پھر ان کو اپنی ہدایت نہیں عطا فرمائیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہاں بات میسج سمجھ آیا آپ کو؟ یہ پیچھے سے ٹاپک چل رہا ہے نا، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے، نہ ماننے والوں کو فسادی کہا، نہ ماننے والوں کو بہرا، گنگا، اندھا، عقل سے عاری اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، ٹھیک، اور ماننے والوں کی تعریف نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب لیسن کیا ہے ہمارے لیے یہاں پر؟ لیسن یہ ہے کہ سمجھ کر سننا اصل سننا ہے، سمجھ کر سننا، محض سننا نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت سنتے بھی ہیں، لیکن ایک جملہ سمجھ میں نہیں آتا، کیا پڑھا جا رہا ہے،
کیا اللہ کی بات بیان ہو رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا لیسن دیا جا رہا ہے. مسجدوں میں آپ دیکھیں، ممبروں کے اوپر دیکھیں، تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تراویحوں میں کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. رمضان میں پوری دنیا میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک ختم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے. تو ابھی ہم نے کیا لیسن سمجھا کہ سمجھ سمجھ کر سننا، سمجھ کر پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. یہی اصل علم ہے. لیکن میں نے پھر وہی بات آپ کو بتائی کہ دنیا کی فائدوں کے لیے تو ہر چیز ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور خوب سنتے ہیں. اور آج جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں نا، جو اچھے مطلب پیرنٹس کی طرف سے جن کو اچھا بیک گراؤنڈ ملا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل 4 5 لینگویجز سیکھ رہے ہیں اور بہت شوق سے سیکھ رہے ہیں. اور ان کے سلیبس کا وہ لازمی حصہ بن چکا ہے کہ انگلش تو ہے ہی ہے نا، پھر اپنی مادری زبان بھی ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہم نے سیکھنا ہے. انہوں نے پتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ قرآن پڑھ کر دنیا کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لہٰذا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر سنیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ کر سنیں، صرف نہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ کچھ ایسے ہیں یستمعون، خوب اچھی طرح سنتے ہیں. یستمعون کا لفظ صرف سننا نہیں ہے، اچھی طرح سن کر اس کو عمل کا حصہ بنانے والے. اور کچھ ایسے ہیں افان تک اس میں السما، بہروں کو کیا سنواؤ گے، وہ لوگ قانون لا یقینون، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروپ میں شامل فرمائے، نہ کہ دوسرے گروپ میں شامل فرمائے، اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والا بنائے. آیت 43 وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پوری توجہ سے آپ کو دیکھتے ہیں. تو اب کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے، خواہ وہ کچھ بھی دیکھ نہ رہے ہوں. وہی پچھلی والی بات کہ دیکھتے ایسے ہیں جیسے پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں. فزیکل پریزنس ہے لیکن مینٹلی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. تو یاد رکھیے کہ اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہوتا ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، حق کی سمجھ ہی نہیں آتی، حق کو دیکھ کر ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتے. اللہ کہتے اب انتا تہدی العمی، تم تو کیا اب تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے. کیا وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، قریش، مشرکین، اہل کتاب کیا اندھے تھے سارے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے. تو یہاں آنکھیں تو تھی ان کی، وہ یہ 6x6 کی جو آئی سائٹ کا ہوتا ہے نمبر، ایسی سی بیسٹ آئی سائٹس موجود تھی وہاں پر. لیکن یہاں پر کون سے اندھے ہیں؟ جن کے دل اندھے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ رہے ہوں تو آپ تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے. سبق کیا ہے؟ اللہ دلوں کے اندھے پن سے بچائیں. بڑی سخت بات ہے، کیونکہ جتنے امراض ہیں نا وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. دیکھیں دنیا میں بظاہر اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو اور کوئی دنیا کا موذی جتنے مرض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا نام لیں، وہ اگر کہیں موجود ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میڈیکل اپنا چیک اپ کروا رہے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے علاج ہو رہے ہوتے ہیں، دم درود دعائیں ہر چیز ہم بظاہر دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں. وہ ظاہر میں ہمارا ڈیٹیکٹ ہو گیا نا، اس کے لیے رپورٹس بن گئی، اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ، اس کے لیے MRI بن گیا، CT اسکین ہو گیا، پتہ چل گیا جی موجود ہے. اب جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جسمانی بیماریوں سے بھی شدید تر بیماریاں. اگر دل کے اندر کوڑ ہے، دل کے اندر کینسر ہے، دل اندھے ہیں، دل گونگے ہیں، دل بہرے ہیں، تو وہ دنیا کے بیماریوں سے، دنیا کے جو امراض ہیں ان سے کہیں زیادہ بری سچویشن میں ہے، کنڈیشن میں ہے وہ بندہ. لیکن اب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون کسی کی کیا ہیلپ کر سکتا ہے. اب وہ بندہ خود ہی ہیلپ نہیں لینا چاہتا، وہ تو
ایک بندہ خود سمجھے مانے کہ ہاں میرے اندر کوئی بیماری ہے برائی ہے تو وہ علاج کروائے گا نا. تو اگر کوئی مانے گا ہی جس کو سینس ہی نہیں اس نے کیا علاج کروانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے. تو جب نبی نہ راستہ دکھا سکے تو دنیا میں کوئی کسی کو کیسے راستہ دکھا سکتا؟ کوئی نہیں دکھا سکتا. ان کے لیول کا تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آیت 44 ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. سن لیں آپ, اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. دیکھیں پچھلی آیات جو بھی ہم نے پڑھی اس سے ذہنوں میں ایک کوشچن نہیں اٹھتا کہ آخر لوگوں کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے کہ ان کے دل اندھے بہرے بن جاتے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ دل ہدایت اندھے بہرے بنتے ہیں پھر عذاب ابدی عذاب کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ نہیں کرتے یہ سب کچھ. اللہ نے اپنے پوزیشن اپنے مقام کو کلیئر کیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے کہ ان کو اندھا بہرا کریں, پہلے دل کو عقلوں کو تالے لگائیں اور پھر ان کو ابدی جہنم کی نظر کر دیں. اللہ نہیں کرتے. یہ کس نے کیا؟ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کون کرتا ہے؟ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. کیسے ظلم ڈھاتے ہیں لوگ؟ ہدایت کے بارے میں نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں. اللہ نے یہ دل, دماغ, آنکھیں, کان, صلاحیتیں دی نا, میں نے آپ کو بتایا نمبر 1. دوسرا, اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی. تیسرا, اللہ نے اپنے نبی رسول بھیجے. ٹھیک, اتنی زیادہ چیزیں دی, اس کے باوجود یہ چیزیں, یہ ہدایت انہیں اجنبی معلوم ہوتی ہے. یہ اسے ایسے بدکتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی گھوڑا رسی دوڑا کے بھاگ رہا ہوتا ہے. ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کو لیں گے. تو پھر اللہ کہتے ہیں اللہ نہیں ظلم کرتا. اللہ نے واحد چیز جس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے وہ ظلم ہے. اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا. نعوذ باللہ, اللہ پہ الزام لگاتے ہیں. اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں؟ اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ ہی نہیں چاہتا فلاں کام کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریسیپٹرز رکھے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان کے سوئچ کو آن کرو. سوئچ تم نے آن کرنا ہے. ہدایت تو ہر جگہ موجود ہے. ایک دم سوئچ آن ہوں گے, پلگ آن ہوگا تو پلگ لگے گا اور وہ کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا, ہدایت آنا شروع ہو جائے گی. تو اب کوئی اپنا کنیکٹ ہی نہ کرے اس پلگ اور سوئچ کے معاملے کو, تو پھر قصور کس کا ہے, اللہ کا یا بندے کا؟ کیونکہ اللہ نے یہ تو کہا ہے نا کہ تم نے خود کرنا ہے, یہ آن تم نے کرنا ہے. جی بالکل, جی بالکل بالکل. پھر ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن نے جو وحی ہے نا اس کی مثال دی ہے بارش سے. قرآن کی مثال کیا ہے؟ بارش. جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیں کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے نا وہ خود بھی بہت زیادہ پھل پھول ہریالی لاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ خیر اور فائدے کا سبب بنتی ہے. ایک زمین ایسی ہوتی ہے پانی روک لیتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوز سا بن جاتا ہے وہاں پہ اور پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, تو وہاں سے چرند پرند جانور انسان اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل چٹیل ہوتی ہے, پتھر ہوتی ہے. پانی آتا ہے, پانی آ رہا ہے, لیکن پانی آ رہا ہے, بارش تو ہو رہی ہے نا, لیکن وہ پانی بہتا جا رہا ہے, ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس کا قصور ہوا؟ چٹیل زمین, نارمل زمین جو ہوتی ہے, اور ایک زرخیز زمین ہوتی ہے. یعنی ہم پہلی دو کیٹیگریز میں تو آ ہی نہیں رہے خدا نہ خواستہ, اور کوئی بندہ
تیسری کیٹیگری میں جا کر چلا جائے کہ قرآن کی بارش سے فائدہ نہ اٹھائے، تو آپ بتائیں کہ کس کا قصور ہے؟ انسان کا اپنا قصور ہے نا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں ہم شروع سے یہی بات سمجھتے آئے ہیں پہلے لیکچر سے کہ اللہ تو ہمیں زرخیز زمین بنا، یہ بارش تو برس رہی ہے، اللہ تو ہمارے دل پہ برسانا اس بارش کو، ہمارے دلوں کا اندھا پن دور کرنا، ہمارے دلوں پر ہدایت کی فصل کو اگانا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بنے۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ نے تو بہترین بارش برسا دی اپنے دین کی شکل میں۔ اب اپنا اپنا ڈول، اپنی اپنی بالٹیاں، اپنی اپنی چیزیں خود لے کر بندہ آئے، جو جتنا پانی سٹور کرے گا اپنے لیے کرے گا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو نہ لے کر آئے ایک کپ بھی، ایک چمچ بھی، ایک گلاس بھی، تو کس کا نقصان ہے؟ آیت 45 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ within bracket اس وقت یہ مست ہیں لیکن bracket close جس دن اللہ ان مشرکین کو اکٹھا کرے گا within bracket اس دن وہ محسوس کریں گے کہ bracket close گویا بس وہ دن کی ایک ساتھ میں رہے، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے within bracket گویا ابھی مل کر آئے ہیں bracket close، اس دن واضح ہو جائے گا یہ بھی bracket close۔ یقیناً نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کو جھٹلایا اور راہ راست پر نہیں آئے۔ آخرت اور عذاب کے جھٹلانے والوں کی جلد بازی کا جواب کیا کہا جا رہا ہے کہ آج تو تمہیں آخرت بہت دور لگ رہی ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کب آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، لیکن جب وہ آئے گی تو دنیا کی زندگی کے متعلق تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ دنیا میں کتنا ٹھہرے؟ کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ دن کی ایک ساتھ دنیا میں رہے۔ دیکھ لیں شعور کی ایج کو 50 سال 40 سال 70 سال جتنی بھی ایج کسی کی شعور کی ایج ہوتی ہے اس کو آپ کر لیں اور بچپنا بھی اگر ملا لیں تو جتنی بھی ایج ہے 100 سال بھی سپوز کوئی رہا تو وہاں پہ جا کے اس کو کیا لگے گا کہ وہ دن میں ایک ساتھ رہ کر آیا چند لمحے، اور کیا ہوگا یتعارفون بینہم کہ وہ بس دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں گویا کہ ابھی مل کر آئے ہیں، یعنی ایسے وہاں پر دنیا کی یاد تازہ ہوگی، لوگوں کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی ان کو یاد آئے گی کہ جیسے ابھی ہم کسی سے صبح ملے تھے یا شام ملے تھے اور مل کر ہم واپس آئے ہیں، بس اتنی ہوگی شناسائیاں وہاں پر، اس سے زیادہ کا نہیں ان کو فیل ہو رہا ہوگا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بہت بڑے نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ انسان کی کتنی بڑی بدبختی، محرومی، نامرادی ہے کہ دنیا کی زندگی کو اتنا طویل سمجھا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پہاڑ جیسی زندگی ہے، یعنی ہمارے ہاں محاورہ کیا بولا جاتا ہے؟ پہاڑ جیسی زندگی لگتی بھی ہے۔ شیطان نے ایسا کوئی ہمارے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں پہاڑ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ پہاڑ تو سیکنڈز تھے، سیکنڈز۔ یہ دنیا کے رشتے ناطے تعلقات وہاں پہ لگیں گے جیسے بس کسی سے کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی اور ہم واپس آ گئے، اتنا شارٹ ٹائم لگے گا وہاں جا کر جو آج گزرنے میں نہیں انسان کو فیل ہو رہا ہوتا۔ اور خاص طور پر دنیا کی زندگی کو طویل سمجھ کر آخرت سے جو بے پرواہ ہوگا تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے تو محرومی اور بدقسمتی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پر نہیں آئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ یہاں سے کچھ سبق ہمیں جو ملتے ہیں، یہاں پہ جو لفظ ہم نے پڑھا نہیں یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے حشر کے دن، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ پہچانیں گے نہیں، پتہ ہوگا یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن وہاں پہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی کہ وہ رشتے جن کے بغیر دنیا میں ہم ایک لمحہ نہیں گزارنے کا تصور کر سکتے تھے،
دنیا میں جن کے لیے ہم حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جن کے لیے ہم آخرت سے اللہ سے غافل ہو کر وقت گزارتے تھے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رشتوں کی ایسی کیفیت ہوگی، یعنی پہچان آ جائے گی کہ یہ میرا فلاں رشتہ رہا ہے دنیا کے اندر، بس اس سے زیادہ کوئی کسی کے لیے وہاں کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا کی زندگی کے مسائل دیکھیں، کتنے بڑے بڑے مسائل لگتے ہیں نا، دنیا کی پریشانیاں کتنی بڑی پریشانیاں لگتی ہیں، دنیا کے غم کتنے بڑے غم لگتے ہیں، ہم بس سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جب آخرت آئے گی نا، تو آخرت کے اندر جو ٹائم شروع ہوگا، ٹائم پیریڈ وہ، اور جو تم نے دنیا میں یہ پہاڑ جتنی زندگی گزاری ہے نا، کہ جو تم پر قیامتیں ٹوٹتی رہی دنیا کے اندر، وہ جو غم، مصیبتیں، مسائل، اس کا ٹائم ڈیوریشن اور آخرت کے ٹائم ڈیوریشن کا کمپیریزن کرو تو تمہیں خود بخود دنیا میں سکون آ جائے گا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے، یہ ٹائم تو اوور ہو ہی جانا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو تسلی دیں نا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، تو اب دیکھیں زندگی میں بڑے بڑے وقت آئے، گزر گئے، تو جو آیا ہے وہ بھی گزر ہی جائے گا نا، اللہ گزروا دیں گے اس ٹائم، نہیں گزرے گا تو ہم دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ دنیا کو بہت اپنے سر پہ سوار نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر دنیا بہت سوار ہوئی ہوئی ہے تو یہ سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کریں کہ اللہ اتنی دنیا میرے سر پہ سوار ہو گئی ہے، اتنی میری مت ماری گئی ہے، اتنا شیطان میرے اوپر حاوی ہو گیا ہے کہ دنیا کا ٹائم ڈیوریشن جو تو بتا رہا ہے وہ تو لمحہ بھر ہے آخرت کے مقابلے میں جب میں تیرے سامنے پیش ہوں گی۔ آج دنیا کو میرا ہم اور غم نہ بنا اللہ تعالیٰ، اس دنیا کو نکال میرے دل سے، ان چیزوں کو نکال، بس میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں اچھے طریقے سے، باقی اس کو غم نہ بناؤں میں اپنا۔ غم تو میرا اللہ تعالیٰ آخرت بن جائے، غم تو میرا اللہ کا دین، قرآن، اس کی سمجھ، فہم، عقل، یہ جو دنیا کے اندر میرے کرنے کے کام ہے، میری پریورٹیز میں یہ چیزیں آ جائیں نا، یہ دنیا اس کو جتنا اس کا مقام ہے اس کا اتنا ہی رہا، اس سے زیادہ اس کو میرے سر کے اوپر حاوی نہ کر۔ تو آپ دیکھیں کہ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی جب ہم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور پھر دنیا کی خاطر اللہ سے غفلت، اللہ سے کوتاہی، دین سے سستی، یہ چیز انسان کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ جن کی خاطر ہم کر رہے ہیں نا، قیامت میں انہوں نے تو ہمارے کچھ کام آنا نہیں ہے، جس چیز نے کام آنا ہے ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر اپنا رزلٹ گندا بنا کر وہاں اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے، تو اب سوچیں ہمارا اپنا قصور ہے، خدا نہ خاصہ۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں ضرور دکھا دیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کو وفات دیں گے ود ان بریکٹ، اس کے بعد ان سے نپٹیں گے بریکٹ کلوز، سو ہر حال میں ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی، پھر خطاب کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بار بار کے تقاضے کے باوجود، مطالبے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب لے کر نہیں آ رہے، تو لگتا ہے بس ایسے ہی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھمکیاں دے رہے ہیں، خالی کھلی دھمکی نہیں ہوتی، ایسے دے رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار لے آؤ نا، کیوں نہیں لاتے، لے کر آؤ، لے کر آؤ، کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی حکمت ہوئی، اللہ کی حکمت ہوئی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سے ہی اس عذاب کا ایک ٹیلر ان کو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں، اللہ کی حکمت ہوئی تو، ورنہ آپ کی وفات کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا ہی دکھانا، آپ کی دنیا، آپ کی زندگی میں دکھائیں گے یا آپ کے جانے کے بعد دکھائیں گے، اور اس کے بعد تو ان کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے جہاں پہ ان کو فل عذاب میں ڈالوں گا۔ ابھی تو کچھ جھلکی دوں گا نا دنیا میں، دنیا کی عذاب تو جھلک ہی ہے ایک، اصل تو آخرت کا عذاب ہے، اور پھر سارا کچا چھٹا کھول کر اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم
کا بہت زیادہ حصہ، بیشتر حصہ قرآن پر ایمان لے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ سعادت ملی تھی. اس لیے ان کے اوپر ویسے عذاب نہیں آیا جیسے پچھلی قوموں کو، میعاد، سمود، نوح، لوط، عاد، ان مختلف لوگوں کے اوپر آیا تھا. بلکہ آپ کے جو مکذبین تھے، جو بہت کٹر قسم کے تھے، وہ اہل ایمان کے ساتھ تصادم میں اللہ نے دنیا میں ہی ان کا قصہ تمام کر دیا تھا. اللہ نے یہاں پہ اسی سنت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کی ایک سنت ہے اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. آیت 47 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اللہ کا قانون یہ ہے ودن بریکٹ کلوز کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس ودن بریکٹ کلوز ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. قریش کو انذار ہو رہا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح کر دی. سنت کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کا طریقہ، قاعدہ، رول اینڈ ریگولیشن، لا، آرڈر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول کو ان کی قوم کے درمیان بھیجتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. وہ آتے ہیں، آ کر حق بتاتے ہیں قوموں کو، وہ بتاتے ہیں باطل کیا ہے، وہ بشیر اور نذیر بن کر آتے ہیں. ٹھیک. اب جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، رسول ان کو بتاتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو دنیا میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ملے گا، اور جو نہیں مان رہے ہوتے ان کے لیے ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر ہی عذاب کی خبر جو ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر آتا ہے دنیا کے اندر. یہ وہی قانون ہے جو ہم بار بار نبوت اور رسالت کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے. یاد ہے آپ کو؟ جس کو میں بار بار مینشن کرتی ہوں. یاد رکھیے کہ یہ ذریت جو ابراہیم ہے علیہ السلام، پہلی دنیا کی تمام قوموں پر جتنی قومیں تھیں نا، پہلی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں میں اللہ نے رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت کروایا. ٹھیک ہے. یہ رسول دنیا میں اللہ کی طرف سے فیصلہ کن پاور لے کر آئے. دنیا میں ہی اللہ نے دے کر بھیجا تھا کہ جو مانیں گے ان کے لیے دنیا کی بادشاہی بھی ہے، آخرت کی بادشاہی بھی ہے. جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے. یاد رکھیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ بات ذرا سی علمی پہلو لیے ہوئے ہیں لیکن اس کو ذرا رجسٹر کریں، کیونکہ ہم نے اپنے لیول کو اوپر لے کے جانا، پیچھے نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اس طرح سے ذرا سی مشکل باتوں کو بھی ذہن سے ٹکرانے دیا کیجیے کہ رسولوں کی دعوت میں ایک مرحلے ہوتے ہیں. رسول کی دعوت کے مرحلے ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتے ہیں نا. مثلا نمبر 1، رسول جو ہے وہ انذار کرتے ہیں. انذار کیا؟ خبردار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں سمپل وے میں. نمبر 2، پھر انذار عام ہوتا ہے. پہلے کچھ گروپس کو بتا رہے ہوتے ہیں، پھر بہت سارے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. نمبر 3، پھر اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے. رسول کہتے ہیں بتا دیا، سب کو بتا دیا، بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا، بتا دیا، اب اگر نہیں مانو گے تو عذاب کی زد میں آؤ گے. اسے بولتے ہیں اتمام حجت، تیسری سٹیج. چوتھی چیز ہوتی ہے برات، اعلان برات. میں تمہارے سے بری ہوں، ذمہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل. اور پھر اس کے بعد آتا ہے رسول کی زندگی میں مرحلہ ہجرت کا، کہ ہجرت فرما جاتے ہیں. اب ہجرت جب آتی ہے تو پھر زمین پر قیامت صغریٰ آتی ہے. جب رسول کی قوم نہیں مانتی، رسول اعلان برات کر کے قوم سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر زمین پر قیامت صغریٰ آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے تک جو ان کی نسل چلی ہے بنی اسرائیل، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اصلاً توحید سے وابستہ رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کے اوپر ہلاکت اور جو عذاب تھا نا، ذلت کا اور مسکنت کا، وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ اچھا، دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں
پہلی بات ہم نے آیت پڑھی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول تشریف لاتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک، ٹھیک ہے، ہر امت کے لیے اس وقت آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے چن لیا کہ اب بنی اسرائیل کے رسولوں نے ہی پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اب ہر امت کے لیے الگ الگ رسول تشریف نہیں لائیں گے۔ جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے کس کے اندر آئے؟ بنی اسرائیل کے رسول آئے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بعد پھر پوری دنیا تک پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری بن گیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ شروع سے اٹھائیں اس بات کو تو 3 سٹیجز آئے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک فیز ہے، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی پوری دنیا تک پہنچانا۔ پھر تیسرے فیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تک پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ دوسری بات کیا ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ 4-5 مرحلے آتے ہیں کہ انذار ہے، انذار عام ہے، پھر اعلان برات ہے، پھر ادغام حجت ہے، اعلان برات ہے، ہجرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے کہ ہر رسول کی زندگی میں یہ فیز آتے ہیں، پھر ان فیزز سے گزر کر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھی جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں تعداد میں، اور ان کے پاس تعداد میں کم ہوتے ہیں، کوئی خاص دارالہجرت بھی نہیں ہوتا، اس قوم رسول کو نکال کر قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، پھر رسول کی تلواروں سے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنی قوم کے ساتھ جنگ کی اور ان مفسدین کو دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا، ٹھیک ہو گئی؟ سمجھ ہو گئی آپ کے لیے بات؟ تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ساری جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس صورت میں، اس ٹائم پیریڈ میں رسول جو ہے وہ اتمام حجت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کا تزکیہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ان کی تطہیر بھی ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ جب یہ مارکا حق و باطل ہو تو اس معاملے کو اچھی طریقے سے نپٹا جائے۔ اب یہ جو مرحلہ تھا نا، ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے ساتھ بھی تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا ترازو لے کر آ گئے، آپ نے بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو مانے گا وہ فلاح پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر جب کسی امت کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہوئی ہے بات آپ کو؟ یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اے قوم قریش تشریف لا چکے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ تو وہ ظلم نہیں کیا جاتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو ہر پہلو سے لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا، سوچنے سمجھنے کا موقع ملنا تھا جتنا وہ دے دیا، رسول نے ہر طریقہ اختیار کر لیا۔ اب اس کے باوجود اگر یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو بالآخر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر وہ فرق ذہن میں ضرور رکھیں جو نبی اور رسول کی ڈیفینیشن میں ہم فرق کر کے آئے ہیں کہ رسول آتے ہیں تو اتمام حجت ہوتا ہے، نبی کے لیے وہ معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آخری پوائنٹ کیا ہے کہ قرآن میں جن چند قوموں کا ذکر آتا ہے تو باقی کدھر ہیں قومیں، جیسے کہ چائنیز ہیں، افریقہ ہے، یورپین وغیرہ ہیں، ان کے پیغمبروں کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن جب کہتا ہے ہر امت تو ظاہری بات ہے کہ یقیناً ان کی امتوں میں بھی کوئی نہ کوئی آیا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ آیا ہو، لیکن چونکہ قرآن کے اندر جن رسولوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، چند لوگوں کے نام بیان کیے نا، آپ کو پتا ہوگا 25 سے 30 کے درمیان رسولوں کے نام بیان ہوئے کہ فلاں فلاں، وہ رسول ہیں کہ جن کی ہسٹری سے عرب واقف تھے، اس لیے ان رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقی رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان قوموں میں رسول تشریف نہیں لائے۔ جب اللہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول تو پھر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں، تو جو اچھی چیزیں ہیں ظاہری بات ہے کہ کسی اچھے بندے نے ہی دی ہوں گی نا آ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں
عطا فرمائے. یہ آخری آیت کر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، وہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی جب انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے تو اس سے اپنی راستے کو درست کرنے کی بجائے